اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ عزیز ناظرین اکرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنے پروگرام مسائل روزہ میں، جہاں ہم آپ کی خدمت میں روزانہ 3-4 مسائل روزے کے پیش کر رہے ہیں، اور ایسے مسائل جن کی ضرورت عام طور سے ہمیں ماہ مبارک کے رمضان میں پیش آتی ہے، یعنی وہ مسائل جو ہمارے لیے مبتلا بے اور بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ جی ہاں، کچھ مسائل آپ کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں، آج کچھ نئے مسائل آپ کے پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ کہ انسان روزے کی حالت میں منہ کا پانی نگل سکتا ہے، یعنی منہ کے پانی کو نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ جی ہاں، منہ کے پانی سے مراد انسان کا لعاب دین، جسے تھوک کہا جاتا ہے۔ اگر یہ انسان تھوک کو روزے میں نگل لے تو اس سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا، یعنی روزے میں تھوک یا لعاب دین کو نگلا جا سکتا ہے۔ بسا اوقات لوگ اس وقت پریشان ہوتے ہیں جب ایسی کیفیت نماز کی حالت میں یا کسی ایسے کام میں آ جاتی ہے جہاں اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ جا کر تھوک دے، تو پھر وہ پریشان ہوتا ہے کہ میرا روزہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، یا روزہ باطل ہو جائے گا۔ جی ہاں، آپ یاد رکھیں کہ لعاب دین اور تھوک کے نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، چاہے وہ لعاب دین کسی بنا پر ہی منہ کے اندر آ گیا، یعنی کسی ترشی کی بنا تصور سے آ گیا، کسی غذا کے تصور سے آ گیا، تو وہ جو پانی منہ میں آ گیا ہے تھوک کی صورت میں، کسی بھی عنوان سے آیا ہو، کسی ترشی کی بنا پر یا کسی تصور کی بنا پر آ گیا ہو، ہر صورت میں اس کے نگلنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، بلکہ روزہ صحیح قرار پاتا ہے۔ لیکن وہ تھوک یا وہ لعاب دین جسے عام زبان میں ہمارے یہاں بلغم کہا جاتا ہے، جو سر اور سینے کا بلغم ہوتا ہے، جب تک یہ بلغم اور یہ تھوک ہمارے منہ کے حصے میں نہ آ جائے تب تک آپ اسے اندر لے سکتے ہیں، یعنی نگل سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بلغم جو سر اور سینے کا ہے یہ ہمارے دہن تک آن پہنچے، ہمارے منہ میں آ جائے، تو اب یہاں شریعت کہتی ہے کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ احتیاط مستحب کی بنا پر آپ اسے نگلے نہ بلکہ تھوک دیں۔ لیکن آپ اس بات کی طرف توجہ کہ احتیاط مستحب ہے کیا؟ احتیاط مستحب وہ عمل ہے کہ اگر آپ اسے انجام دیتے ہیں تو یقیناً آپ کو ثواب ملے گا، اور آپ کے ثواب میں زیادتی کا باعث قرار پائے گا۔ لیکن اگر آپ انجام نہیں دیتے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اس سے آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ واضح کر دوں گفتگو آپ کی خدمت میں کہ اگر یہ بلغم جو سر اور سینے کے ذریعے سے آیا ہے، یعنی جو سر اور سینے کا بلغم ہے، اگر یہ ہمارے حلق کے باہر یعنی ہمارے منہ کے حصے میں نہیں آیا ہے تو ہم اسے نگل سکتے، لیکن منہ میں آ گیا تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ آپ اسے تھوک دیں، یعنی اگر آپ اسے تھوک دیں گے تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب کے لائق قرار پائے گا۔ لیکن دوسری صورت میں آپ کے دہن اور منہ میں آ جائے اور اس کے باوجود آپ اسے نگل لیں تو یاد رکھیے چونکہ احتیاط مستحب تھا، لہٰذا اس سے آپ کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ یعنی بلغم بھی اگر دہن تک آ جائے تو نگل جانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ میں نے کہا ایسی کیفیتیں اس وقت پیش آتی جب انسان نماز میں کھڑا ہوا ہے یا ایسے مقام پر ہے جہاں وہ اس طریقے سے یوں تھوک نہیں سکتا، تو اگر یہ بلغم وغیرہ اس کے دہن تک آ گیا ہے، دہن سے نیچے بہتر ہے نگل لے، لیکن اگر دہن میں آ گیا ہے تو بہتر ہے کہ تھوک دے۔ لیکن
اگر وہ کسی ایسی حالت میں ہے کہ جہاں وہ تھوک نہیں سکتا، نگلنے کے علاوہ کوئی اس کے پاس راستہ نہیں ہے، تو اس نگلنے سے اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر تھوک دیتا تو ثواب زیادہ ملتا ہے، احتیاط مستحب یہی تھی۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس بلغم کے نگلنے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن اگر منہ تک آ گیا ہے تو بہتر ہے کہ اسے تھوک دیا جائے، اس طریقے سے ثواب میں زیادتی کا باعث ہوگا۔ لیکن ایسی حالت میں آپ جہاں نہیں تھوک سکتے تو وہاں نگل لینے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا، یعنی نہ تھوک کے نگلنے سے روزہ باطل ہوتا ہے اور نہ بلغم کے نگل جانے سے روزہ باطل ہوتا ہے۔ لہٰذا اس بات کا ہم خیال رکھیں گے، یعنی ایسے حالات میں جہاں نماز وغیرہ میں ہمارے لیے اگر مشکل ہو کہ ہم کس طریقے سے تھوکیں، تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے، بلکہ تھوک اور بلغم دونوں چیزیں نگلی جا سکتی ہے۔ لیکن ان کا صرف ایک ہی شرط، بلغم کے ساتھ ایک ہی بات اضافی ہے کہ اگر یہ بلغم دہن تک آ گیا ہے اور ممکن ہے تو آپ اسے تھوک دیں تو زیادہ ثواب ملے گا، لیکن اگر نہ تھوک پائے تو روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے کیا روزے کی حالت میں برش کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ جی ہاں، آپ غور کریں، سارے مجتہدین نے، آغا سستانی، آغا خامنائی، ان سب کے نظریات کے حوالے سے روزے کی حالت میں برش کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف ایک شرط یہ ہے کہ یہ جو آپ کا تھوک ہے، یعنی جس میں پیسٹ مل گیا ہے، جس میں آپ کی جو چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ برش کر رہے ہیں وہ چیز مل گئی ہے، تو اس کا لعاب دین آپ کے حلق میں نہ جانے پائے۔ یعنی یہ تھوک، میں نے کہا تھوک تو آپ یوں نگل سکتے ہیں، لیکن اگر یہ تھوک مل گیا ہے اس پیسٹ کے ساتھ جس کے ذریعے سے آپ برش کر رہے ہیں، تو آپ کو صرف اتنی احتیاط کرنی ہے کہ یہ پانی جو پیسٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ تھوک جو پیسٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ آپ کے حلق تک جانے نہ پائے۔ اگر یہ آپ کے حلق تک چلا جائے گا تو پھر روزہ باطل ہو جائے گا، لیکن اگر آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور صرف وہ فیس یا وہ جو لعاب دین ہے جو پیسٹ سے ملا ہوا ہے کہ صرف منہ کی حد تک باقی رہے، حلق میں نہ جائے، تو ایسی صورت میں آپ برش کر سکتے ہیں۔ یعنی روزے کی حالت میں ہر مجتہد تقریباً سب نے جو اس بات کی اجازت دی ہے کہ روزے میں برش کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ مثلاً منہ سے بدبو آ رہی ہے اور برش نہ کرے تو آفس کیسے جائیں یا شرکت کیسے کرے، تو ایسے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ روزے کی حالت میں بھی برش کر سکتے ہیں۔ صرف احتیاط اتنی کرنی ہے کہ وہ لعاب دین جو پیسٹ کے ساتھ مل گیا ہے وہ آپ کے حلق تک جانے نہ پائے تاکہ آپ کا روزہ محفوظ رہ جائے۔ لیکن اگر وہ لعاب دین جو پیسٹ سے ملا ہوا ہے اگر یہ آپ کے حلق تک پہنچ جائے گا تو پھر آپ کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا اتنی احتیاط کے ساتھ روزے کی حالت میں یقینی طور پر برش کیا جا سکتا ہے، صرف برش کے کرنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اسی وقت باطل ہوگا جب وہ آپ کے حلق میں پیسٹ یا وہ تھوک جو پیسٹ کے ساتھ مل گیا ہے وہ جائے گا، تبھی جو ہے روزہ آپ کا باطل ہوگا۔ تو اس طریقے سے آپ روزے کی حالت میں برش بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں صحیح طریقے سے روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اب ہم اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگلی بار کچھ اور مسائل کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔